نبیوں کا امام بنایا، تیرا انعام بھی بہت بڑا ہوگا۔ اب سننا، ہمارے نبی نے پوچھا لیکن اللہ، اور آگے بڑھے ہمارے نبی، بولو سبحان اللہ، اور کہا اللہ انعام بتا دینا، اللہ کیا انعام آپ مجھے دینے والے بتا دینا۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ قال اللہ تبارک و تعالی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب احد۔ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ عرش پر آئے ہو، بلائے گئے ہو، مہمان بن کے آئے ہو، اللہ نے فرمایا میری قسم اتنا بڑا انعام دوں گا آج تک کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں، کسی کانوں نے سنا نہیں، اور کسی دل نے سوچا نہیں۔ اتنا بڑا انعام دینے والا نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی دل نے سوچا۔ ہمارے نبی اور آگے بڑھے، بولو سبحان اللہ، بالکل قریب، قاب قوسین او ادنا، بالکل قریب، بالکل قریب۔ اللہ اب بتا دینا کیا دینے والا۔ چلو کپٹیا والوں کون کون تیار ہے سننے کے لیے؟ ہاتھ اوپر کرے، دونوں ہاتھ اوپر کرے بھائی، ماشاءاللہ۔ کیا انعام اللہ، کیا انعام دینے والے؟ اللہ نے فرمایا اتنا بڑا انعام دوں گا نہ آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ کانوں نے سنا ہے، نہ کسی دل نے۔ اللہ نے فرمایا کسی نبی نے سوچا نہیں ہوگا، کیونکہ تم نبیوں کے امام ہو، سارے نبی مقتدی بنے، میرا مصطفیٰ سب کا امام بنے، تو انعام بھی بڑے امام والا ہوگا۔ اللہ کیا انعام دو گے؟ اب سننا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال اللہ جل وعلا اللہ ذکرت الا ذکرت معی۔ یہ میں نے عربی میں بتایا، علماء کرام سمجھ گئے۔ آپ میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ انہیں پورا مجمع ساتھ میں بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک مرتبہ بول دو الحمدللہ، الحمدللہ۔ اور جب انعام سنو تو ساتھ میں کہہ دینا نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ انعام سننے کے بعد دیکھو اللہ کیا فرماتے، اللہ جل جلالہ نے فرمایا بہت بڑا انعام دینے والا، اللہ ذکرت الا ذکرت معی، اور آگے اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ نے فرمایا اتنا بڑا انعام دینے والا کہ جہاں جہاں اللہ فرما رہے، اللہ فرماتے جہاں جہاں، اتنا بڑا انعام دینے والا کہ جہاں جہاں، اللہ فرماتے جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا، میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب، جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ابھی انعام پورا نہیں ہوا، آدھے انعام پر ہی تکبیر لگ گئی۔ پورا انعام سنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے مصطفیٰ جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا، میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا۔ جو تیرا ہوگا، جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا، جو تیرا نہیں وہ میرا کبھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اے مصطفیٰ، اے میرے مجتبی، اے میرے مرتضیٰ، اے کلیم اللہ، اے حبیب اللہ، اے صفی اللہ، اے نجی اللہ، اے بشیر و نذیر، جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا، میرے مصطفیٰ تیرا بھی نام لیا جائے گا، لیکن جو تیرا ہوگا، پھر بولو میرا ہوگا انشاءاللہ، جو تیرا نہیں۔ میرا نہیں۔ اب ہم میں سے کون کون نبی کے ہیں؟ جو نبی کا ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کا ہے۔ ہاتھ اوپر کر کے بتاؤ بھائی کون کون نبی کے ہیں؟ یعنی ساتھ میں بولو نا، ہم سب نبی کے ہیں نا؟ تو جب نبی کے ہیں تو ساتھ میں جواب دے دو بھائی محبت کرتے ہو؟ ہاں، مصطفیٰ سے محبت کرتے ہو؟ ایسا کیسا جواب دے رہے؟ میں نے کوئی آپ کو گھر کی محبت کے بارے میں پوچھا؟ ارے مصطفیٰ سے محبت کرتے ہو؟ ایسے نہیں جواب دو، محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے رہیں گے۔ کون کون تیار ہے؟ ساتھ میں بولو محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے۔ بلند آواز سے بولے مصطفیٰ کا دامن، آواز نہیں آ رہی ہے، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن، نہیں چھوڑیں گے، مرتضیٰ کا دامن، مجتبیٰ کا دامن، کلیم اللہ کا دامن، حبیب اللہ کا دامن،
शफी अल्लाह का दामन, नजी अल्लाह का दामन जान दे देंगे, मगर मुस्तफा का दामन हाथ से जाने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा वहां तेरा भी नाम लिया जाएगा, जो तेरा होगा वो मेरा होगा, जो तेरा नहीं वो मेरा। तो सब नबी के हैं ना? अच्छा, हमारे नबी से बढ़कर बताओ कोई नबी? जल्दी जल्दी बताओ ना कोई नबी। एक बहुत अजीब वाकया सुना मौलाना, टाइम है ना मौलाना? कितनी देर तक मुझे बोलना है? हाँ, फजर तक? वाह भाई, मैं बगैर बीवी के आया हूँ, आपकी बीवियाँ नहीं पूछ के आया हूँ? अरे हाँ या नहीं पूछ के आया हूँ? ये तो ऐसा जवाब दे रहे जैसे मैं निकाह कबूल करवा रहा सबका। आपको मालूम है हमारे नबी की शान? एक मरतबा कह दो सुभान अल्लाह। साथ में एक मरतबा पूरा मजमा साथ में कहेगा, हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। आप नहीं पे जोर दे, हमारे मुस्तफा से बढ़कर कोई मुस्तफा नहीं, हमारे मुजतबा से बढ़कर कोई मुजतबा नहीं। भाई वो हम लोग थिएटर में जाते हैं, वो पिक्चर के हीरो को देखते हैं, कपटिया में आते हैं, बाइक पर बैठता है, जो स्टाइल उसकी है वो यहाँ स्टाइल करता है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अभी आपने देखा होगा आजकल हमारे जवानों के बालों की स्टाइल आपने देखी कि नहीं देखी? हाँ, ये इस तरफ बाल नहीं, ये इलाका यतीम, इधर भी बाल नहीं, ये इलाका गरीब, भाई पीछे भी बाल नहीं, वो ज़कात का मुस्तहिक, और वो औरतों के अंबोड़े की तरह बाल बनाया और घूमे। और फिर क्या करेगा मालूम? थोड़ी थोड़ी देर में होता, कपटिया में ऐसा होता। ये कौन से तरीके के बाल है भाई? अरे आपको बड़ा ताज्जुब होगा, आजकल वो हमारे जवान जीन्स पहनते, जीन्स समझते हो ना? पहनो, कोई हरज की बात नहीं, लेकिन वो जीन्स फटी हुई पहनते हैं। यहाँ कपटिया में देखा आपने? वो जीन्स पहनेगा, यहाँ से फटी होगी, यहाँ से फटी होगी। मुझे इतना ज्यादा नहीं मालूम था, मैं तो रात को 2 बजे बयान करके अपने घर की तरफ आ रहा था, मैंने हमारे एक बहुत बड़े दोस्त से उनके बेटे को देखा जीन्स पहना हुआ, यहाँ फटी यहाँ फटी। मैंने कहा ए भाई इधर आ, कब से भिखारी बना? मैंने कहा तेरा बाप करोड़ोंपति, तो इतना भिखारी की तरह? तो कहा कारी साहब वो अब वहाँ तो गुजराती चलती है। मैंने, मुझे कहता है हूँ थी गयो, समझे आप लोग? यानी क्या हो गया? तमें केम मने भिखारी कहो छो? यानी आप मेरे को भिखारी क्यों बोलते हो? मैं तो अमीर बाप का बेटा हूँ और मेरी BMW बाहर खड़ी हुई है। मैंने कहा बेटा मैं इसलिए भिखारी कहता हूँ कि तेरे को शायद मालूम नहीं तेरी जीन्स फटी हुई है। तो यूँ देखा, कहा कारी साहब आज बाजार में 2000 रुपया नहीं खरीदी, यानी 2000 रुपए की आज ही तो खरीद के लाया हूँ। तो मैंने कहा वो दुकानदार ने तुझे उल्लू बनाया, फटी हुई जीन्स दिया। अब सुनना कपटिया वालों को, नाराज मत होना, उसने जो जवाब दिया है ना, कारी साहब आपको नहीं मालूम, आप लोग क्या बयान करते हो आ जाते हो, बयान करते हो आ जाते हो, जुमा पढ़ाया खुतबा पढ़ाया आ गए। कहा एक पिक्चर आई, फिर उसने नाम लिया, मैं भूल गया, कोई हीरो का नाम लिया। कहा उसने जो डांस किया है और उसने जो जीन्स पहना है वो दोनों तरफ से फटी हुई थी, उसकी कॉपी करते हुए हमारे जवान डांस भी करते हैं और उनकी जीन्स भी फटी हुई होती है। मैंने कहा अच्छा वो हीरो ने फटी हुई पहना तो तुम सब जवानों ने भी? मैंने कहा अच्छा हुआ उसने पहना। नहीं समझे? मैंने कहा अच्छा हुआ वो पहना, वरना मालूम नहीं कहाँ कहाँ दुकानें खुली होती है। क्या आलम है भाई। मेरे दोस्तों एक एक्टिंग कर रहा है, पर्दे के ऊपर ढोंग कर रहा है। अरे आप कोई भी थिएटर में जाओ, अल्लाह की कसम ढोंग है, अल्लाह की कसम झूठ है। आप बॉलीवुड में जाओ, हॉलीवुड में जाओ, अल्लाह की कसम ये शैतान है, ये नफ्स का धोखा है, ये हमें बेवकूफ बनाने का काम है। अरे करने वाला बेवकूफ, उससे ज्यादा देखने वाला बेवकूफ। कुर्बान जाओ हमारे नबी पर, बोलो सुभान अल्लाह। कौन कौन मेरा साथ देगा? जो मैं पढ़ूंगा आपको भी पढ़ना है। चलो पढ़ना शुरू करें। हमारे नबी वो नबी, बोलो हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के 2 टुकड़े हो जाए। कोई कर सकता है ऐसा हीरो? हाँ, सब जीरो बन जाए।
یہ صرف ہمارے نبی کی شان ہے, اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. چلو اس سے بڑی بات بتاؤ, لیکن پورا مجمع ساتھ نہیں دے رہا. ایک مرتبہ پھر کہہ دو نعرہ تکبیر. آواز نہیں آ رہی ہے, بولو نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. میرے ساتھ میں بولو ہمارے نبی وہ نبی. بولو پورا مجمع ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. رات کے سناٹے میں یوں انگلی مبارک سے اشارہ کرے, رات کے سناٹے میں انگلی مبارک سے یوں اشارہ کرے, پہلی مرتبہ, دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ اشارہ کرے. جہاں سورج ڈوب گیا ہے وہاں نبی نے پہلی مرتبہ, دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ اشارہ کیا. 1400 صحابہ کھڑے. فرماتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رات کے سناٹے میں ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے. ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اب ساتھ میں بولو بھائی مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ہمارے نبی کا مرتبہ بتاؤ اشرف المولانا اور ہمارے پیارے بیٹے, دل خوش ہو جائے گا. ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. بولو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. دائیں طرف حضرت ابو بکر, سبحان اللہ, بائیں طرف حضرت عمر. سچ بتاؤ یہ قافلے سے بڑھ کر کون سا قافلہ ہوگا؟ بیچ میں نبیوں کے نبی, دائیں طرف صدیقوں کے صدیق اور بائیں طرف فاروقوں کے فاروق. اچھا جا رہے سفر میں تینوں کے تینوں جا رہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بائیں طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا سفر میں جا رہے, جنگل کا راستہ ہے, سناٹا ہے. آواز آئی, بولو کیا ہوا؟ ساتھ میں بولو, علماء کرام کی بھی توجہ چاہوں گا. آواز آئی, اچانک آواز آئی, السلام علیکہ یا رسول اللہ. اچھا آواز آئی. حضرت ابو بکر عمر کو دیکھے. عمر تم بولے؟ عمر نے کہا نہیں میں کچھ نہیں بولا, میں بھی سنا. حضرت عمر نے کہا آپ بولے؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں بھی کچھ نہیں بولا. معلوم نہیں کہاں سے آواز آئی ہوگی. چلو آگے چلے. اللہ کے رسول آگے بڑھتے جا رہے. حضرت ابو بکر عمر 3 قدم آگے بڑھے ہوں گے, پھر آواز آئی السلام علیکہ یا نبی اللہ. اب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے, یہ آواز کہیں اور سے آ رہی ہے. حضرت ابو بکر یوں آگے بڑھے, حضرت عمر یوں آگے بڑھے, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اللہ کے رسول یہ آواز آ رہی ہے, پہلے السلام علیکہ یا رسول اللہ, پھر السلام علیکہ یا نبی اللہ. ہم نے نہیں کہا لیکن یہ آواز ہم نے سنی. اللہ کے رسول آپ نے بھی سنی. سبحان اللہ بولو. ہمارے نبی مسکرائے, اور جب ہمارے نبی اچانک مسکراتے تھے ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا. ہمارے نبی مسکرائے, اور مسکرا کر کیا فرمایا؟ یہ بہت بڑی کتاب ہے تفسیر روح المعانی, علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ کی, اس میں یہ روایت موجود ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسکرا کر فرمایا ھذا حجر یعرفنی وعارفہ ویسلم علی واسلم علی. ہمارے نبی نے فرمایا ابو بکر و عمر تمہیں نہیں معلوم یہ سامنے جو پتھر ہے, سامنے جو پتھر ہے یہ مجھے پہچانتا ہے, میں اسے پہچانتا ہوں. یہ مجھے سلام کرتا ہے, میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. یعنی ہمارے نبی کو کون پہچان رہا ہے؟ کپٹیا والے ذرا زور سے بولیں گے, کون پہچان رہا ہے؟ ایک بہت بڑا واقعہ ہے, میں پورے واقعے پہ نہیں جاتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت میں بلایا گیا. بولو کہاں پر؟ سن رہے ہو نا آپ لوگ؟ دعوت میں بلایا گیا. اچھا ہمارے نبی تشریف فرمائے, کھانا لگ گیا. ارے بولو کھانا. لیکن صحابہ کرام کی عادت تھی جب تک ہمارے نبی کھانا شروع نہ کرے کوئی صحابی, یہاں تو مولانا کو دعوت دو, مولانا کے شروع کرنے سے پہلے سامنے والے کی آدھی پلیٹ ختم ہو جاتی ہے. اب سارے صحابہ سناٹے میں بیٹھے ہیں, ایک دعوت ہے, اور دعوت دینے والی ایک یہودیہ عورت ہے جس نے کھانے میں زہر ملایا ہے. بولو کھانے میں, بہت سننے جیسی بات ہے, کھانے میں زہر ملایا ہے اور کھانا سامنے رکھا ہوا ہے. اچھا سارے صحابہ کرام انتظار کر رہے کہ نبی شروع کرے تو ہم بھی شروع کریں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, دیکھنا میرا اشارہ دیکھنا, ہمارے نبی نے یوں لقمہ اٹھایا. بولو یوں لقمہ اٹھایا, پھر اس کو اور اوپر کیا, پھر اس کو اور اوپر کیا, پھر ہمارے نبی کے ہونٹ اور زبان سے وہ لقمہ لگا. جیسے ہونٹ اور زبان سے لگا وہ لقمے کے اندر سے آواز آئی لا تاکلنی یا رسول اللہ فإنی مسموم.
یہ سارے لوگ جانتے ہیں یہ حدیث کو. لا تاکلنی یا رسول اللہ فإنی مسموم. اس لقمے میں سے آواز آئی اللہ کے رسول مجھے کھانا مت، میرے اندر زہر ملا ہے، مجھے کھانا مت، میرے اندر زہر ملا ہے. ہمارے نبی نے وہ لقمہ زمین پر رکھا اور سارے صحابہ کو کہا مت کھاؤ، اس عورت نے زہر ملایا ہے. خیر وہ بہت لمبا واقعہ ہے. یہاں علماء کرام نے ایک سوال اٹھایا ہے، بہت دلچسپ سوال ہے. بھائی وہ لقمہ جب پلیٹ میں تھا تو کیوں نہیں بولا؟ بھائی لقمہ پلیٹ میں تھا تبھی بول دیتا اللہ کے رسول زہر ملا ہوا ہے. ارے ہمارے نبی نے اٹھایا لقمہ نہیں بولا کہ میرے اندر زہر ملا ہوا ہے. ارے ہمارے نبی منہ تک لے گئے وہ لقمہ نہیں بولا کہ میرے اندر زہر ملا ہوا ہے. لیکن جب ہمارے نبی کے ہونٹ مبارک سے اور زبان مبارک سے لگا تو لقمے نے کہا، کیونکہ وہ لقمہ بے جان لقمہ بھی چاہتا تھا کہ ایک بار نبی کے ہونٹوں کو میں بھی چوم لوں. سبحان اللہ. ایک بار نبی کے ہونٹوں کو میں بھی چوم لوں. یہ کون چاہتا تھا؟ یہ علماء، بڑے بڑے علماء کرام نے اس کی وجہ لکھی ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ پتھر ہمارے نبی کو سلام کرے، وہ پتھر میں عقل، ارے پتھر میں عقل، ایمان، وہ لقمہ کھانے کا لقمہ، اس میں عقل، اس میں ایمان. وہ تو ہمارے نبی کو پہچانے کہ لقمہ ہمارے نبی کے ہونٹ کو چومنا چاہے. ارے وہ بے جان پتھر ہمارے نبی کو سلام کرے اور کہے میں نبی کو پہچانتا ہوں. ارے کپٹیا والو، ایک بے جان پتھر محمد کو پہچانے، ایک بے جان لقمہ ہمارے نبی کو پہچانے، ہم سے بڑا نالائق اور غدار کون ہوگا جو کلمہ پڑھتے ہوئے بھی نبی کو نہیں پہچانے؟ بتاؤ کون کون محبت کرتا نبی سے؟ اب ہاتھ اوپر کرو، بولو محبت کرتے تھے، کرتے ہاں اور کرتے رہیں گے، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. یہ کہاں ہے؟ داڑھی کہاں ہے؟ یعنی جن کی ہے الحمدللہ، باقی جن کی نہیں ہے وہ ہاتھ کائے کو اوپر کرتے؟ یعنی کیوں ہاتھ کیوں اوپر کرتے؟ یعنی نبی کو دھوکہ دینا. مولانا معاف کرنا، میں صاف کہتا ہوں ہم لوگوں نے بچپن میں اپنی ماں سے جھوٹ بولا. بولو بولے کہ نہیں بولے؟ کئی مرتبہ ہم نے اپنی ماں کو جھوٹ بول کر ماں کو دھوکہ دیا. کئی مرتبہ ہم گئے کہاں تھے اور باپ نے ہم کو پوچھا تو ہم نے باپ کو جھوٹ بولا. ہم نے ہمارے ٹیچر کو جھوٹ بولا، ہم نے ہماری بیوی کو جھوٹ بولا، ہم نے ہمارے بچوں کو جھوٹ بولا. ارے ہم وہ نالائق ہیں جو مدینے والے سرکار کو جھوٹ بولتے. ہم وہ ہیں جو اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. داڑھی نہیں رکھنے کا اور ہاتھ اوپر کرنے کا. ابھی ہمارے بیٹے جب کہہ رہے تھے دونوں ہاتھ اوپر کرے، سب نے دونوں ہاتھ اوپر کرے. کیا یہ سوچا نہیں کہ کیا ان ہاتھوں سے میں میرے نبی کے دربار میں جاؤں گا؟ آپ نے سن لیا، جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا، اور جو تیرا ہوگا تو میرے پیاروں جو نبی کا نہیں ہوگا وہ اللہ کا کہاں سے ہوگا؟ اور سچ بتاؤ ایک بات، یہ اگر آپ میرے کو جواب دے دیں نا پھر میں آگے کچھ نہیں بولوں گا. آپ نے اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا، خواجہ معین الدین چشتی. ارے ہاں سنا کہ نہیں سنا؟ کیونکہ ان کے دورے سفر میں بنگال کا بھی نام آتا ہے. بولو سبحان اللہ. آپ نے سنا کہ نہیں سنا حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا نام؟ ایک مرتبہ کسی نے آ کر ان سے ایک سوال کیا، کہا کہ حضرت میں نماز بھی پڑھوں، میں تو روزہ بھی رکھوں، میں تو زکات بھی دوں، میں تو حج بھی کروں، میں تو عمرے بھی کروں، لیکن داڑھی نہ رکھوں. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا داڑھی کیوں نہیں رکھے؟ کہا داڑھی رکھنے سے بڑھاپا جلدی معلوم ہوتا ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. یہ میری عمر 52 سال کی ہو گئی. یہ تو چلو سب لوگ میرے کو پہچانتے، اگر میں آؤں گا تو سب قاری احمد علی آئے، قاری احمد علی آئے. لیکن اگر مجھے پہچانتے نہ ہو اور میں یہ داڑھی لے کر یہ مجمع میں آؤں اور کوئی 52 سال کا کلین شیپ وہ بھی ادھر سے آوے، اب اتنا بڑا مجمع میرے کو نہیں پہچانتے، میں داڑھی لے کے یہاں سے آیا، کوئی بغیر داڑھی والا آیا، اب کسی کو میرے کو ہٹانا ہوگا، اس کو بھی ہٹانا ہوگا. ہٹانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ میرے کو بولے گا او چچا سائیڈ میں ہٹو، اور اس کو بولے گا او بھائی سائیڈ میں ہٹو. یعنی کم بخت میری بیوی چاچی نے اس کی بیوی بھابھی، پورا رشتہ ہی بدل گیا. حالانکہ 52 سال کا وہ، 52 سال کا میں نے داڑھی رکھا. تو داڑھی رکھنے سے عمر زیادہ معلوم ہوتی ہے. تو سوال پوچھنے والے نے بالکل صحیح سوال پوچھا، اللہ کے ولی یہ داڑھی رکھنے سے عمر زیادہ معلوم ہوتی. سب سبحان اللہ بولیں گے ایک ساتھ میں، بولو سبحان. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے کیا پیارا جواب دیا، کیا پیارا، کیا اچھلتا ہوا جواب دیا. فرمایا داڑھی رکھو، داڑھی رکھو.
کیونکہ داڑھی نہیں رکھتے ہیں تو نبی ناراض ہوتے ہیں. بولو داڑھی نہیں رکھتے ہیں تو نبی. اب اس کے بعد میں بات کر رہا ہوں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا داڑھی رکھو, داڑھی رکھو, ہم کو جوانی اور بڑھاپے سے مطلب نہیں ہے, ہم نے اپنے گالوں کو مصطفیٰ کے گالوں پر قربان کر دیا ہے. اور فرمایا داڑھی نہیں رکھتے گئے, نبی ناراض ہوتے ہیں. اور قرآن میں 22ویں پارے میں جاؤ, جو اللہ کو ناراض کرے گا, رسول کو ناراض کرے گا, اللہ دنیا میں بھی لعنت بھیجے گا, آخرت میں بھی جہنم دے گا. اللہ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جس نے میرے نبی کو تکلیف دے دی, جس نے میرے نبی کو ناراض کر دیا, جس نے مجھے ناراض کر دیا, اللہ فرماتے دنیا میں بھی لعنت ہوگی, آخرت میں بھی لعنت ہوگی. میرے پیاروں, آج سے کون کون بالکل پکے تیار ہے؟ بولو مصطفیٰ کا دامن. نہیں آواز نہیں آ رہی, بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. آج عجیب معاملہ ہے مولانا, جو ہمارے نبی نے کرنے کو کہا وہ نہیں کرنا, جو نہیں کرنے کو کہا وہ کرنا. بھائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں شادی کا معاملہ ہو بالکل سادگی کے ساتھ شادی ہونا چاہیے, شادی میں فضول خرچی نہیں ہونا چاہیے, شادی میں لمبے لمبے منڈپ نہیں لگنے چاہیے, شادی میں ڈھول باجے ناچنا گانا نہیں ہونا چاہیے, شادی میں جہیز ایک بہت بڑی لعنت ہے. جہاں ہمارے نبی نے روکا وہ کام ہم لوگ, ارے بولو, اور جس کام سے ہمارے نبی نے روکا وہ کر رہے, اور جو کرنے کو کہا وہ کرنے کو تیار نہیں. ابھی میں ہمارے والد مرحوم کا بھائی انتقال ہو گیا, دعا کرو اللہ میرے والد کی مغفرت فرماوے. آمین. ابھی یہ جو ہمارے دل خیرآبادی نے جو باتیں کہی نا, جو پہلا مصرع آپ نے کہا نا کہ دیوبندی سے کیا مطلب, بریلوی سے کیا مطلب, اہل حدیث سے کیا مطلب, بھائی ہم تو ایک ہی سے مطلب رکھتے اور وہ ہے ہمارے مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ میں یہ بات کیوں بار بار دہراتا ہوں معلوم اس لیے دہراتا ہوں کہ مجھے کتنی مرتبہ پوچھنے میں آیا, کتنی مرتبہ مجھے پوچھنے میں آیا مولانا آپ سننی ہے, آپ دیوبندی ہے, آپ بریلوی ہے. میں نے جواب دیا میں مسلمان ہوں. اور کیوں یہ جواب دیا؟ کیونکہ آپ نے جس گھر میں آنکھ کھولی وہاں کلمہ تھا, میں اس گھر میں پیدا ہوا جہاں کلمہ تھا ہی نہیں. اللہ اکبر. جس گھر میں کلمہ ہی نہیں تھا, میرے 2 یا 4 سال کی عمر کے بعد میرے ابا نے اسلام قبول کیا, لیکن ابھی میرے ابا کا انتقال ہوا, اللہ مرحوم کی مغفرت فرماوے. بڑا مسئلہ آیا کہ بھائی انتقال ہو گیا, کھانے کا انتظام کہاں لکھا, کھانے کا انتظام بھائی جس کے گھر میں انتقال ہوا وہاں تو منع ہے کہ اس کے گھر میں کھانا پکے گا نہیں, اس کے پڑوسیوں کو چاہیے کہ ان کے گھر کا انتظام کرے. تو یہاں الٹا معاملہ ہے, جنازہ روک کے رکھا. مجھے کتنوں نے کہا مولانا پہلے کھانے کا انتظام, میں نے کہا میرے نبی نے نہیں فرمایا, جہاں ہمارے نبی نے کہا نہیں تو وہ نہیں, چاہے پوری دنیا ہاں کہے, اور جہاں ہمارے نبی نے کہا کرو وہ کریں گے چاہے پوری دنیا منع کرے. جان دے سکتا مگر نبی کے قانون کو توڑ نہیں سکتا. کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ تو کس کے بولے اب مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. آپ کو ایک بات سنا دو, آپ کا دل خوش ہو جائے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں. بولو کون سا خطبہ؟ اچھا سچ بتاؤں ہمارے نبی کا خطبہ کتنا اچھا ہوگا؟ بھائی اگر میں یہاں پہ کہوں کپٹیا میں کہ میں جمعہ تک رہوں گا اور میں جمعہ میں خطبہ پڑھاؤں گا, تو بتاؤ آپ لوگ خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بھائی میں کہوں کہ میں جمعہ کا خطبہ پڑھاؤں گا, بولو خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہوتا ہے کہ بھائی بیان کر رہے ہیں خطبہ بھی پڑھائیں گے, بولو ہوتا کہ کئی جگہ پر ہم خطبہ پڑھانے جاتے, دعا کریں کہ کپٹیا میں بھی آئیں گے انشاءاللہ, بولو کسی دن, اور خطبہ پڑھائیں گے انشاءاللہ. لیکن آپ کو میں بتاؤں کوئی باہر سے قاری صاحب آ رہے ہیں, ان کا خطبہ بہت اچھا ہوتا. اچھا اگر حرم شریف سے کوئی قاری صاحب آ جائے, اوہو اللہ اکبر, پورے لاکھوں کا مجمع جمع ہو جائے, تو جب حرم شریف کے امام کا خطبہ اتنا اچھا ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ کیسا پیارا ہوگا. ہمارے نبی جمعہ کے دن خطبہ دے رہے. سننا اس زمانے میں ایسا جیسا آپ لوگ بیٹھے ہو نا, بس مسجد ویسی ہوتی تھی, اوپر کوئی چھت وغیرہ نہیں ہوتا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ. ہمارے نبی کا خطبہ ہو رہا, ایک صحابی دور سے آ رہے جن کو جمعہ میں آنے میں دیر ہو گئی. اچھا وہ صحابی کا نام بھی سن کے آپ کو تعجب ہوگا, حضرت عبداللہ ابن مسعود. بولو کون؟
حضرت عبداللہ ابن اچھا اتنے بڑے صحابی کو جمعہ میں کیوں دیر ہو گئی؟ وہ خود فرماتے میرے پاس کپڑوں کا انتظام نہیں تھا، کپڑے کا انتظام ہو گیا تو میں جمعہ پڑھنے کے واسطے آ گیا۔ اچھا حضرت عبداللہ ابن مسعود دور سے آ رہے، سارے صحابہ بیٹھے ہیں۔ اچھا اس زمانے میں ایسا ہوتا صحابہ بیٹھے ہیں، پیچھے ان کے اونٹ کھڑے ہوتے، وہاں ان کے جوتے چپل ہوتے، حضرت عبداللہ ابن مسعود وہاں سے آ رہے۔ اچھا ہمارے نبی خطبہ دے رہے، خطبے میں ہمارے نبی نے کوئی واقعہ سنایا، اور اس واقعے میں ہمارے نبی نے فرمایا اجلسو، بولو کیا فرمایا؟ اجلسو کے معنی آتے بیٹھ جاؤ۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود دور سے آ رہے تھے، جہاں سارے اونٹ کھڑے ہیں، جہاں لوگوں کے جوتے چپل رکھے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود وہیں پہ بیٹھ گئے۔ ارے بولو مجمع ادھر، اور بولو حضرت عبداللہ ابن مسعود پیچھے پارکنگ میں جہاں اونٹ ہے، جہاں چپلیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے درمیان دیکھا کہ سارا مجمع ادھر بیٹھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود ادھر پیچھے بیٹھے۔ ہمارے نبی نے خطبے میں فرمایا ما بالک یا ابن ام عبد، ہمارے نبی نے فرمایا وہ عبداللہ ابن مسعود وہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ارے سارا مجمع جمعہ میں ادھر بیٹھا ہے، تم وہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو وہاں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا آپ نے تو فرمایا بیٹھ جاؤ، آپ نے تو فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ہمارے نبی نے فرمایا ما قلت لک یا ابن ام عبد، ہمارے نبی نے فرمایا میں نے تمہیں نہیں کہا، میں تو ایک واقعہ بیان کر رہا تھا، اور واقعے میں نے کہا بیٹھ جاؤ، میں نے تم کو تھوڑی کہا بیٹھ جاؤ، تمہیں تھوڑی وہاں بیٹھنے کے لیے کہا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے وہیں سے فرمایا میرے پیارے نبی مجھے نہیں معلوم آپ نے مجھے کہا یا نہیں کہا، لیکن نبی کی آواز امتی کے کان میں آئے، نبی کی آواز امتی کے کان میں آئے بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا، نہ بیٹھا ہوتا آگے قدم بڑھاتا، اللہ میرے وہ قدم کو جہنم تک پہنچا دیتا۔ اچھا ہمارے اتنا عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، آگے ہمارے نبی کچھ کہتے کہ حضرت جبرائیل آئے خطبے کے بیچ میں، ہمارے نبی نے خطبہ روک دیا، جبرائیل تم کیوں آ گئے؟ کہا جو انہوں نے کہا ہے اللہ نے آسمان پر وہی فیصلہ کر دیا ہے، جو انہوں نے کہا ہے اللہ نے آسمان پر فیصلہ کر دیا۔ اور قرآن پاک میں آیت آ گئی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی کلمے والا مرد ہوگا یا کوئی کلمے والی عورت ہوگی، اللہ رسول کا حکم آ جائے، ان کی مرضی آگے، اپنی مرضی، بولو اپنی مرضی، اللہ رسول کی مرضی، اپنی مرضی، اور آگے اللہ نے کیا فرمایا اگر تم نے اپنی مرضی آگے کی تو سمجھنا وہ مرضی تمہیں جہنم تک پہنچا دے گی۔ تو میرے پیارو جب حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ کہتے ہیں تو میں اب